اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا ماہ تطہیر جہاں تھوک کے حساب سے نیکیوں، بخششوں اور ان گنت رحمتوں کا مہینہ ہے، وہیں اس ماہ مبارک میں کچھ ایسی مقدس ہستیوں کا یوم وصال بھی ہے جن کے قدموں میں اگر خراج تحسین کے پھول نہ رکھے جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ماہ پاک کا حق پوری طرح ادا ہی نہیں ہوا۔ سو ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس ماہ مکرم میں ان تمام مقدس ہستیوں کو لازمی طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جن کا اس ماہ میں یوم وصال اور شہادت ہے، اور آج چونکہ 3 رمضان المبارک ہے لہٰذا یہ پہلا مضمون اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ 3 رمضان المبارک کا دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اور جناب حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 5 سال قبل مکہ مکرمہ میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ یاد رہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی 3 سال سے زیادہ اس دنیا میں نہ رہا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کوئی بھی بیٹی 30 برس سے زیادہ حیات نہ رہ سکی، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹوں اور بیٹیوں کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ہو گئی۔ صرف یہی آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک زندہ رہیں، اور 6 ماہ بعد ان کی وفات ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عمر ابھی 15 برس تھی جب والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خصوصی تربیت فرمائی، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی تربیت اور پرورش میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، اور وہ بیٹی ہونے کے باوجود اپنے بابا کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ایک بار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے تھے کہ مکہ کے چند شرارتی افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی اور تالیاں بجانے لگے۔ اس موقع پر کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اس کی اطلاع دی تو وہ دوڑی دوڑی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اوجڑی کو اتار پھینکا۔ اپنے بابا کی یہ لاڈلی اور دلیر بیٹی نہ صرف عمومی حالات میں بلکہ سخت ترین حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رہیں۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور پیشانی پر زخم آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا خود احد کے میدان میں پہنچی اور اپنے بابا کے چہرہ انور کو پانی سے دھویا، خون صاف کیا اور مرہم پٹی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مکہ میں ہی رہ گئیں، جن کو مدینہ پہنچ کر پہلی فرصت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے رفیق سفر کے اہل و عیال کو مدینہ بلوانے کا اہتمام فرمایا، اور یوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی اپنے بابا کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو طالب سے کر دیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے مطلوبہ رقم نہ تھی، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زرہ بیچنے کا مشورہ دیا۔ وہ زرہ ان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لی، اور پھر وہی زرہ شادی کے بعد بطور تحفہ حضرت علی رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے 3 صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ 2 صاحبزادیاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوئیں۔ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت بارے کئی احادیث موجود ہیں، جن کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبوب تھی۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ دوسرے موقع پر فرمایا فاطمہ کے رنج سے مجھے رنج ہوتا ہے اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ سے باہر کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے تو جاتے وقت سب سے آخر میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ملتے اور واپسی پہ سب سے پہلے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ فرشتہ جو زمین پر اس آج کی رات سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا، اپنے رب کی اجازت لے کر مجھے سلام کرنے اور یہ بشارت دینے آیا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جبکہ حسن و حسین رضوان اللہ اجمعین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا بہت رنج ہوا۔ آپ نے خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس کا اظہار یوں کیا کہ اے انس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی ڈالنا تم لوگوں نے کیسے گوارا کر لیا؟ اس سے ان کے کرب و علم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی والدہ، 3 بھائی اور 3 بہنیں ان کی زندگی میں ہی اللہ کے ہاں واپس پہنچ گئے۔ جب بابا بھی دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ نے ہمت و حوصلہ برقرار رکھا، مگر مغموم اور خاموش ہو گئی تھیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے محض 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاڈلی بیٹی چند روز بیمار رہنے کے بعد 3 رمضان المبارک کو وفات پا گئی۔ آپ کی وصیت تھی کہ میری تدفین رات کے اندھیرے میں کی جائے تاکہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر نماز جنازہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔